تاثیر نکاح قسط 70 تحریر گل۔ شاہنواز خانزادہ کی آنکھ فون کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر فون اٹھایا اور نمبر دیکھا جو ازمیر علی کا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے ایک نظر کشمالہ کو دیکھا جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے خبر سو رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے فون پک کیا اور کان سے لگایا۔ ادا جان، آپ سے بات کرنی تھی۔ ازمیر علی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ فون پک کرتے ہی سن رہا ہوں، شاہنواز خانزادہ نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ ادا جان، آپ واپس آ سکتے ہیں، کچھ کام ہے۔ ازمیر علی فارس کے آفس میں بیٹھا اسے ہی دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ فارس علی ریوالونگ کرسی پر بیٹھا نظر ازمیر علی پر ہی جمائے ہوئے تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے پوری آنکھیں کھول کر وقت دیکھا جو صبح کے 8 کا وقت تھا۔ کیوں؟ وہ پھر بھاری آواز میں بولا تھا۔ ازمیر علی نے ایک نظر فارس کو دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ ادا جان، بہت ضروری کام ہے اور مجھے لگتا ہے آپ کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ کیا تمہیں کہا تھا نا کہ ساری میٹنگز تم دیکھو اور فارس، تمہیں پھر کہیں فضول جگہ جانا ہوگا نا؟ ازمیر، کوئی فضول کام ہے تو بالکل میں آنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آغا جان پہلے ہی کچھ نہیں بتا رہے ہیں، اس لیے ابھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کچھ سخت لہجے میں اتنا ہی بولا تھا۔ اسے لگا ازمیر علی نے پھر دوستوں کے ساتھ پاکستان سے باہر جانا ہے۔ یار ادا، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، خضر خان کے مینشن جانا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آنا تو پھر میں فارس ادا کو ساتھ لے جاتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ وہ مجھے آپ کے بغیر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ شاہنواز خانزادہ کچھ ٹھٹکا تھا لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ وہ ازمیر علی کی باتوں میں ہی پختگی محسوس کر چکا تھا۔ اگر وہ کہیں جانے کا بول دیتا تھا تو وہ اسے قائل کر ہی لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں، وہ کہتے ہی فون بند کر گیا تھا۔ کشمالہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سو رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا ہوا اسے آہستہ سے پکارا، کشمالہ۔ کشمالہ کسمسائی تھی اور پھر آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کشمالہ، اٹھ جاؤ، تم نے کہا تھا تمہیں اٹھا دوں۔ جی۔ کشمالہ نے وقت دیکھا پھر بولی، آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ شاہنواز خانزادہ کے دماغ میں ابھی بھی ازمیر علی کی ہی باتیں تھیں، اس لیے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ چہرے پر سختی تھی جسے کشمالہ نے بھی اچھے سے محسوس کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاور لے کر نکلا۔ کشمالہ نے اس کے کپڑے نکال دیے تھے۔ وہ کپڑے پہننے لگا تو کشمالہ واش روم کی طرف گئی۔ شاہنواز خانزادہ جلدی سے تیار ہوا اور بال بنائے، اپنا فون اٹھایا، گھڑی بھی پہننا بھول گیا تھا اور کمرے سے نکلا۔ کشمالہ کچھ ہی دیر میں باہر آئی، وہ کمرے میں نہیں تھا۔
کشمالہ بہت حیران ہوئی تھی کہ وہ آج اس کا انتظار کیے بغیر ہی چلا گیا، لیکن پھر وہ بھی اپنے کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ جلدی سے نیچے جانا چاہتی تھی تاکہ اس کے ساتھ ناشتہ کرے۔ خضر ہاؤس میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ سارم خوبصورت مرد تھا۔ جہانگیر خاندان خضر خان کے باپ کا دوست تھا، اس لیے کافی پروجیکٹ سارم جہانگیر خضر خان کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہ بات مشہور تھی کہ ان کے کافی پرانے تعلقات تھے۔ مردان خانے میں مولوی صاحب کو سامنے بٹھائے سارم خان جہانگیر خان کے ساتھ خضر خان بھی بیٹھا تھا۔ نکاح شروع کیا جانے والا تھا کہ خضر خان کے چوکیدار کا فون آیا۔ اسے خضر خان نے فون دیکھ کر بند کیا۔ ابھی نکاح ہونے والا تھا اس لیے، لیکن کچھ ہی لمحوں میں پھر سے کال آئی۔ خضر خان نے پھر دیکھ کر فون اٹھایا۔ ہاں بولے بابا۔ وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا کہ اگر اس نے فون بند کر دیا تھا تو پھر کیوں کر رہا تھا؟ خان جی، کچھ مہمان آپ سے ملنے آئے ہیں، خضر خان نے ناگواری سے کہا۔ بابا، بعد میں بات کروں گا، جو بھی ہے۔ وہ فون بند کرتا جب وہ پھر سے بولا، خان جی، میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس وقت مصروف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خضر خان سے کہیں کہ شاہنواز خان زادہ آیا ہے، اور میں نے اس کو بیٹھنے کا بھی کہا، لیکن وہ کہتا ہے نہ اندر جاؤں گا اور نہ ہی یہاں بیٹھوں گا، اس لیے آپ کو تنگ کرنا پڑا۔ یہ سن کر خضر خان ساکت سا ہوا تھا۔ اسے ایک دم خاموش دیکھ کر سارم کھڑا ہوا۔ کیا ہوا لالا؟ وہ سارم میں بھی آتا ہوں، وہ جلدی سے بولا اور اپنی خاص ملازم کو بھی اپنے ساتھ باہر جانے کا اشارہ کیا۔ خضر خان کے تاثرات تو بہت سخت تھے۔ شاہنواز خان زادہ بہت سے گارڈز کے ہمراہ اس کے کھلے بڑے سے گیٹ کے باہر اپنی سیاہ لینڈ کروزر میں کھڑا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گارڈز اور ازمیر علی اور فارس علی کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے کھڑی تھیں، اور اب خضر خان کا انتظار کر رہے تھے۔ خضر خان نے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بڑے سے پورچ سے گزرتے ہوئے کھلے گیٹ تک آیا۔ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ خضر خان کو سامنے دیکھ کر شاہنواز خان زادہ اور ازمیر اور فارس سامنے ہی کھڑے تھے اپنی گاڑیوں میں۔ خضر خان کو آتا دیکھ کر وہ تینوں بھی گاڑی سے نکلے تھے۔ خضر خان نے شاہنواز خان زادہ کو دیکھ کر حیرانی سے کہا، اندر آ جاؤ، اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو آپ کو اندر آ جانا چاہیے، بن بلائے مہمان ہیں تو پھر آ جائے۔ خضر خان نے بھاری اور طنزیہ لہجے میں سخت آواز میں کہا۔ دل اس کا کہہ رہا تھا کہ خانزادے بنا بلائے آئے ہیں، کچھ تو ہے۔ شاہنواز خان زادہ نے کہا، نہیں، بات یہاں ہی کریں گے۔ خضر خان نے بھی شاہنواز خان زادہ کے سخت لہجے کو دیکھ کر وہ جو تھوڑی مروت دکھائی تھی سائڈ پر کی اور ہاتھ کمر پر باندھے۔ میں چاہتا تو یہاں میری جگہ پولیس بھی ہوتی، لیکن تم تو جانتے ہو
ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے گھر کے معاملات میں۔ شاہنواز خانزادہ کی بات پر خضر خان تلخ سا مسکرایا۔ ہاں بالکل، نہ تمہیں ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی مجھے۔ اس لیے یہ اچھا کیا تم نے کہ بات کرنے کے لیے تم ڈیرہ آدم خیل سے یہاں تک آئے ہو، تو بات بھی ضروری ہوگی۔ اس بات پر شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، بات ہماری عزت کی تھی تو خود آنا تھا۔ خضر خان کچھ چونکا لیکن بولا کچھ نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ تم ہمارے گھر کی بہو پر زبردستی نکاح کر رہے ہو۔ خضر خان، یہ جو نکاح تم نے رکھا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ شاہنواز خانزادہ کچھ قدم اس کے قریب ہوا۔ تم اپنی بہن کا یہ نکاح زبردستی کروا رہے ہو، اور وہ بھی نکاح پر نکاح۔ تمہیں پتہ ہے اس کی کیا سزا ہے؟ خضر خان کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شاہنواز خانزادہ، لگتا ہے کوئی نشہ کر کے آئے ہو، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن خیر، یہ جو بکواس کی ہے نا تم نے، چھوڑو اور یہاں سے جاؤ۔ شاہنواز خانزادہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، نشہ نہیں کرتا میں، لیکن اگر تم نہیں مانے تو پھر مجھے بھی جو راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہ شاید تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ میرے بھائی کی بیوی پر تم زبردستی نکاح کر رہے ہو۔ خضر خان نے غصے سے اسے دیکھا۔ بکواس بہت سن لیا میں نے خانزادے، اب بس۔ تبھی فارس علی نے بھی کہا، آپ اپنی بہن سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، وہ سچ بتا دے گی، نکاح نامہ بھی دکھا دے گی۔ خضر خان نے غصہ ضبط کرتے کہا، مہمان ہو میرے دروازے پر، اس لیے میں تم لوگوں کی باتیں اگنور کر رہا ہوں۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ میری بہن کی شادی میں تم لوگ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اور اپنی یہ بکواس ختم کرو۔ میری بہن تمہارے خاندان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہی مڑا واپس جانے کے لیے۔ خضر خان کو کچھ ملازم بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے اس کے پیچھے ہی سارم بھی حیران کھڑا تھا کہ شاہنواز خانزادہ نے کہا، تمہاری بہن میرے بھائی کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ یہ سن کر خضر خان جو ضبط کرتے ہوئے واپس جانے لگا تھا رکا، لیکن پھر مڑ کر شدید غصے سے شاہنواز خانزادہ کی طرف بڑھا تھا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ یہ دیکھ کر شاہنواز خانزادہ کے گارڈ نے خضر خان پر بندوق تانی۔ بس بہت ہوا، یہاں سے نکلو ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ میرے گھر کی عورتوں کے بارے میں اگر کچھ بھی کہا تو زندہ نہیں جانے دوں گا۔ ازمیر علی اور فارس علی گاڑی سے ٹیک لگائے ناگواری سے خضر خان کو دیکھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ خضر خان، جاؤ اپنی بہن سے پہلے پوچھ لو، میرے ساتھ بعد میں بات کرنا، نکاح نامہ اس کے پاس ہی ہے، وہ دکھا دے گی۔ سارم اور کچھ مہمان بھی شور کی وجہ سے خضر خان کے پیچھے آئے تھے۔ سارم خان بھی چپ سا تھا،
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ پلوشے کا نکاح پہلے سے ہو گیا ہے۔ خضر خان کے گارڈز بھی آئے تھے وہاں۔ جاؤ اپنی بہن سے پوچھو کہ وہ ضمیر علی کے نکاح میں ہے کہ نہیں۔ شاہ نواز خانزادہ نے غصے میں کہا تھا۔ خضر خان کے خاص ملازم نے سب کو آہستہ آہستہ جمع ہوتے دیکھ کر اس کے قریب ہوا اور اسے بازو سے پکڑا۔ خان، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کہیں بیٹھ کر بات کر لیں، ایسے آپ جانتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر شاہ نواز خانزادہ آیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ میں جانتا ہوں ثبوت بھی ان کے پاس ہوں گے، لیکن بہتر ہے آپ لوگ مردان خانے میں بیٹھ کر بات کر لیں۔ لیکن آپ پہلے پلوشے بی بی سے بات کر لیں، کیونکہ اگر شاہ نواز خانزادہ نے ثبوت دکھا کر کیس کیا تو زیادہ برا ہوگا۔ وہ آہستہ سے خضر خان کو کھینچتے ہوئے اندر کی طرف لے جاتے ہوئے بول رہا تھا، اور اس کی بات ٹھیک بھی تھی۔ مہمان جو نکاح کے لیے آئے تھے وہ بھی سب باہر آ رہے تھے۔ آپ پلوشے بی بی سے بات کریں اور میں ان کو دوسرے مردان خانے میں بٹھاتا ہوں۔ اسے بھی یاد آیا تھا کہ پلوشے اتنی پرسکون تھی نکاح کے لیے اور خوش بھی تھی، تو اس نے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ شدید غصے میں سوچ رہا تھا۔ عورتوں نے بھی محسوس کیا تھا جب تبھی ذکیہ خان نے کہا، زرمینہ، یہ نکاح میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک نکاح شروع بھی نہیں کیا گیا۔ باہر بھی کچھ شور سا ہے، ذرا خضر خان سے بات کرو، کیا بات ہے؟ سکینہ خان نے بھی کہا، ہاں آپ بات کریں کہ کیا ہوا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ پلوشے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک نکاح شروع نہیں ہوا۔ زرمینہ خان نے فضیلت کو پکارا، فضیلت بچے اپنے لالا سے بات کروا دو۔ فضیلت جو ان کے صوفے کے پیچھے ہی کھڑی تھی، جلدی سے بولی، جی مورے، ابھی کرواتی ہوں۔ وہ زرمینہ خان کے فون سے خضر خان کو بھی فون کرنے لگی تھی۔ اب شور بھی کچھ زیادہ ہوا تھا، عورتیں بھی خاموش ہو گئی۔ خضر خان اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مورے لالا فون نہیں اٹھا رہے ہیں، میں نے 2 دفعہ کیا ہے، فضیلت نے کچھ گھبراتے ہوئے کہا۔ زرمینہ خان بھی کچھ پریشان سی ہوئی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ایک ملازمہ اندر آئی تھی اور زرمینہ خان کے قریب ہوئی۔ مورے بی بی، کچھ لوگوں کے ساتھ خضر لالا کی بہت بحث ہو رہی ہے باہر۔ یہ سن کر زرمینہ خان کا رنگ اڑا تھا۔ کیا؟ کس کے ساتھ؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ میرے بھائی نے ابھی مجھے بتایا۔ یہ سن کر زرمینہ خان نے جلدی سے کہا، فضیلت، خضر کو فون کرو۔ فضیلت اور پلوشے بھی کچھ گھبرائی تھی، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی زرمینہ خان کے ساتھ۔ پلوشے نے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے کہا، مورے کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہوں گے۔ ابھی وہ زرمینہ خان کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی جب خضر خان سخت غصے میں داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ چہرہ سرخ تھا۔ وہ شدید غصے میں لمبے قدم لیتا ہوا زرمینہ خان کے قریب آیا۔ فضیلت اور پلوشے بھی گھبرائی تھی خضر خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر۔
فضیلت ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اسے شک سا ہوا تھا کہ ازمیر علی ہوگا باہر۔ خضر خان درمینا خان روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بالکل ان کے قریب پہنچ کر بولا، مورے میں ٹھیک ہوں۔ پھر فضیلت کو دیکھا، مورے کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے پلوشے کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اپنے ساتھ تیزی سے لے کر آگے بڑھا۔ سب نے حیرت سے خضر خان کو دیکھا تھا۔ وہ پلوشے کو سیدھا اپنے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا تھا۔ پلوشے خود بہت حیران تھی کہ خضر خان کا یوں سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر آنا۔ لیکن خضر خان جس قدر غصے میں تھا، اس کا دل کیا کہ وہ پلوشے کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ وہ پلوشے کو لیے کمرے میں لاتے ہی غصے سے دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل گرنے سے خود کو روک سکی تھی اور حیرت سے خضر خان کی خون آشام آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا ہوا لمبے قدم لیتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بالوں سے سختی سے پکڑا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ تم اس لیے اتنی پرسکون تھی نا کہ تم نے مجھے گرانے کے لیے اتنا غلیظ قدم اٹھایا ہے۔ محبت مجھ سے کھیل رہی تھی اور نکاح کہیں اور کر لیا تھا۔ ہاں، وہ دھاڑا تھا۔ تم اتنی غلیظ کیسے ہو سکتی ہو؟ ہاں، تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے اتنی گھٹیا اور غلیظ لڑکی نہیں دیکھی زندگی میں۔ تمہیں پالنے کا یہ صلہ دیا تم نے ہمیں۔ ہاں، وہ اس قدر غصے سے دھاڑا تھا کہ پلوشیں کپ کپ آئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کس نکاح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بمشکل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے سامنے یہ ناٹک بند کرو، اب بس سچ بتاؤ۔ میں خود تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اس خانزادے کے ساتھ، لیکن اتنا غلیظ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری عزت خاک میں ملانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ پلوشے نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کون خانزادہ؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ خضر خان نے اسے پیچھے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا۔ درد تو اب میں تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ہماری عزت پر کوئی بات نہیں اٹھنی چاہیے تمہاری وجہ سے، لیکن تم نے پھر بھی وہی کیا۔ پلوشے نے بھی غصے سے کہا، کون سی عزت خراب کی ہے میں نے آپ کی، اور کس خانزادے کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کیا غلیظ حرکت کی ہے۔ میرا نکاح تو آپ کروانے والے تھے۔ پلوشے کے چلانے پر خضر خان نے لب پینچے اسے گھورا۔ تم نے ازمیر علی کے ساتھ نکاح کیا ہے نا؟ مجھے نیچے کرنے کے لیے تم میرے دشمنوں کے پاس گئی ہو۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں زندہ ان کو دے دوں گا؟ تو بالکل نہیں، میں تمہیں ابھی ہی ختم کروں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کب کیا نکاح؟ ہاں؟ لیکن پلوشے تو چپ سی ہوئی تھی ازمیر علی کا نام سن کر۔ اس کو ایک دم خاموش دیکھ کر خضر خان نے نفرت سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھ سے بھی اظہار کیا اور پھر باہر بھی گئی غلیظ لڑکی۔ اب بولو نا، خاموش کیوں ہو گئی؟
کب کیا نکاح؟ پلوشے نے روتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اپنا بازو چھڑوایا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ نکاح میں نے کیا ہے؟ وہ اتنے سخت لہجے میں بولی تھی کہ خضر خان لب بھیج گیا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ آیا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ اتنی بڑی بات جھوٹ کہے گا؟ خضر خان نے سخت لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ پلوشے جو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس کر رہی تھی، ہڈی تک کو درد میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ اور شاہ نواز خانزادہ نے یہ کہا تھا کہ پلوشے کے ساتھ نکاح ہوا ہے اجمیر خانزادے کا۔ وہ روتے ہوئے درد سے بلبلاتے ہوئے اسے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ فضیلت دروازے پر دستک دے کر اندر آئی تھی۔ دروازہ بند کیا تھا۔ وجود اس کا بھی پورا کپکپا رہا تھا۔ ڈر تھا کہ جان نکلنے کو تھی۔ پلوشے کو تڑپ کر روتے ہوئے دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی، لالا، وہ مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ آپ یہ کو چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ خضر خان نے فضیلت کے روتے لرزتے وجود کو دیکھ کر کہا، تم جاؤ یہاں سے فضیلت، یہ آج میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچے گی۔ فضیلت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ لالا، نکاح اپیا نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، وہ بہت گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ خضر خان ساکت سا ہوا تھا۔ نکاح میرا اور اجمیر علی کا ہوا تھا، آپیا نے کچھ نہیں کیا، شدت سے ڈر کے مارے روتے ہوئے بولی تھی۔ خضر خان نے پلوشے کو دیکھا، وہ سخت نظروں سے خضر خان کو بہتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خضر خان نے پلوشے کو چھوڑا اور فضیلت کی طرف مڑا۔ لالا، نکاح میں نے کیا ہے، لیکن میں آپ کو سب بتا دوں گی، یہ اجمیر علی نے دھوکا۔ ابھی وہ اس سے آگے کچھ بولتی کہ خضر خان کے زوردار تھپڑ سے وہ دور جا گری تھی۔ وہ چیخی تھی۔ پلوشے اپنے بازو پر ہاتھ رکھے فضیلت کے قریب آئی تھی۔ تمہیں میں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا کچھ کرنے کی؟ تمہیں اتنی محبت اس لیے دی تھی کہ وہ فضیلت کے قریب ہوتا کہ پلوشے فضیلت کے سامنے ہوئی تھی۔ ہاں، مت چھوڑنا آپ کسی کو زندہ، اس کو ختم کرو، پھر مجھے، اور پھر ایک دن خود بھی ختم کر دینا، کیونکہ یہ نفرت اور دشمنی آپ کو ویسے بھی ایک دن ختم کر دے گی۔ آپ نے ویسے بھی مر جانا ہے اس نفرت میں، گزرا آپ بھول نہیں سکتے۔ پلوشے نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے تھے۔ خضر خان خاموش سا ہوا تھا۔ وہ پلوشے کو اب کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ وہ پہلے ہی اس پر بہت برا کہہ چکا تھا، اس لیے وہ کچھ لمحے پلوشے کے لرزتے وجود کو فضیلت کے سامنے کھڑا دیکھ کر واپس پلٹا۔ ہاں، تم سب کو ختم کر دوں گا، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کیا تھا۔ پلوشے باہر آئی تو نکاح کے لیے آئے مہمان واپس جا چکے تھے۔ باقی بھی جا چکے تھے۔ ذکیہ خان ترمین خان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پلوشے کو دیکھ کر بولی، میں پہلے ہی شک میں تھی کہ اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ خضر خان پر بھی قبضہ ڈالنا چاہتی تھی۔ پہلے زرغام کو اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا، اور اب یہ خضر خان کے پیچھے پڑ کر اس خاندان کو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا تھا تمہیں
اس کی ماں کو ڈھونڈ کر اس کو نکال باہر کرو، یہ منحوس سب ختم کر دے گی۔ لیکن تم نے بھی اس کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھا ہے۔ زرمینہ خان آنسو بہا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خضر خان نے کیا کہا ہے سب کو، یا کہا بھی ہے کچھ یا نہیں۔ سکینہ خان شک بھری نظریں باتیں کر کے گئی تھی پلوشے کے بارے میں، لیکن وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی سب کی سن رہی تھی۔ سب نے ہی کچھ نہ کچھ غلط کہا تھا اور گئے تھے۔ فضیلت بھی روتے ہوئے پلوشے کے پاس آئی تھی۔ پلوشے نے کہا، مورے آپ کو کمرے میں لے چلتی ہوں۔ وہ ذکیہ خان کو بالکل اگنور کرتے ہوئے آہستہ سے بولی تھی۔ زرمینہ خان ابھی کچھ بولتی کہ وہ پنکارتے ہوئے بولی، ہاں لے جاؤ، اس کو بھی کمرے میں، اس کو بھی راستے سے ہٹاؤ اور پھر اس گھر پر قبضہ کر لینا۔ جیسے تمہاری ماں لالچی تھی ویسے ہی تم بھی نکلی۔ پلوشے خاموشی سے ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زرمینہ خان نے کہا، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ پھر ذکیہ خان سے کہا، باجی آپ بھی آرام کر لیں۔ ہاں اب آرام کہاں ہے زرمینہ، بدنامی کا بوجھ کب آرام کرنے دیتا ہے؟ اس خاندان کو برسوں بعد پھر سے بدنام کیا گیا ہے۔ ارے ملازم تک کو باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ہائے ہائے کر رہی تھی۔ فضیلت روتے ہوئے زرمینہ خان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں گئی تھی، کیونکہ وہ خضر خان کے ڈر سے اپنے کمرے میں نہیں جا رہی تھی۔ وہ جس قدر غصے میں تھا وہ اس کی جان لے گا۔ سچائی زرمینہ خان بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی خضر خان نے بس اتنا کہا تھا کہ صارم کے باپ نکاح سے پہلے ہی چلے گئے ہیں، تو اس لیے ابھی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ زرمینہ خان نے کمرے میں آتے ہی کہا، پلوشے کیا سچ میں تم نے نکاح کر لیا ہے؟ پلوشے نے گہری سانس لی، مورے آپ یعنی نہیں، میں نے کیا ہے، لیکن میں کرنا نہیں چاہتی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مورے وہ زرمینہ خان کے پاس زمین پر بیٹھی روتے ہوئے بولی تھی۔ زرمینہ خان بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں ضمیر علی خانزادہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے دھوکے سے کیا ہے مجھ سے۔ زرمینہ خان ساکت سی تھی۔ اس کے ذہن میں تاج محمد خانزادہ کا چہرہ آیا تھا۔ تو تم ڈیرہ آدم خیل گئی تھی، ہاں؟ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی تھی، لرزتے لہجے میں بولی تھی، تم اس لیے وہاں پڑھنے کی ضد کر رہی تھی؟ تم میری بیٹی ہو، کیا وہاں کوئی جانتا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی، مورے میں صرف انا جان کو دیکھنے گئی تھی، ان کے پاس وقت گزارنے گئی تھی، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ضمیر علی میرے بارے میں جان گیا ہے۔ فضیلت، میں نے تمہیں بتا کر سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ مورے مجھے ملنا تھا انا جان سے، بس اس لیے گئی تھی۔ زرمینہ خان بھی رونے لگی تھی، دل تو ان کا بھی درد سے بھرا تھا۔ فضیلت، خضر تمہیں نہیں چھوڑے گا، تم نے یہ کیا کر دیا، اب کیا ہوگا؟ مورے مجھے معاف کر دے، آپ ضمیر علی سے بات کریں، وہ چھوڑ دے گا مجھے، وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا، سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جائے گا، فضیلت نے بڑی آس سے کہا تھا۔ زرمینہ خان نے آنکھیں اپنے دوپٹے سے رگڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں چھوڑے گا، انہوں نے میری بیٹی کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑے گا؟
ان کو رحم نہیں آتا مجھ پر، تو اب اضمیر علی کو میری اولاد پر رحم کیسے آئے گا؟ نہیں چھوڑے گا، اور تمہاری وجہ سے میرا آخری وارث بھی سب میں ختم ہو جائے گا، اور اس دن میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ فضیلت زرمینہ خان کے گھٹنوں پر سر رکھے رونے لگی۔ پلوشا نے افسوس سے فضیلت کو دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ فضیلت کو ہر چیز کے لیے منع کرتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں سنتی تھی، اور آج اس کی ضد بچپنے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اور اب آگے کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر ہی زرمینہ خان بھی پریشان تھی، اور پلوشے بھی۔ کمرے میں فضیلت کی سسکیاں تھیں، پلوشے بے آواز رو رہی تھی۔ خلیفہ خان کی آنکھ کھلی اس کے فون کی وائبریشن کی وجہ سے۔ وہ ٹیبل پر پڑا بار بار فون آنے کی وجہ سے خلیفہ خان نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس وقت 12 کا وقت تھا۔ وہ بیڈ پر اکیلا تھا۔ اس نے فون دیکھا، فارس علی کا تھا۔ اس نے فون پک کیا اور بات کرنے لگا۔ کب تک نکلنا ہے تم لوگوں نے؟ ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ خضر خان کیا کرتا ہے؟ تم فکر مت کرو، کوئی بھی پوسٹ میڈیا پر تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ وہ کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اضمیر علی اور شاہنواز خانزادہ خضر کے گھر جانے والے تھے، کیونکہ نکاح شام تک تھا۔ اس نے خضر خان اور خانزادوں کے حوالے سے اگر کوئی بھی ان کے مخالف کچھ بھی پوسٹ کرتا تو اس نے ہی ہٹوانے کا بشیر سے کہا تھا۔ وجہ اضمیر کی بیوی کا تھا، جس کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ پتہ چلے کچھ بھی۔ خلیفہ خان نے فون واپس رکھا، پھر اپنے اطراف میں دیکھا۔ نوشین نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تن سا گیا تھا۔ وہ اٹھا اور بیٹھا۔ اس کے کپڑے زمین پر پڑے تھے، لیکن وہ نہیں تھی۔ خلیفہ خان بیڈ سے اٹھا اور ڈریسنگ روم میں گیا، پھر کچھ دیر میں وہ واپس آیا۔ نوشین نہیں تھی وہاں بھی۔ خلیفہ خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اسے شاور لینا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آیا، وہ ساکت ہوا تھا۔ نوشین شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا، وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ خلیفہ خان کو دروازے میں ساکت کھڑا دیکھ کر جلدی سے آگے ہوئی اور اپنی چادر پکڑ کر اپنے نم وجود سے لگایا۔ ٹاول اور باتھ روم دروازے کے قریب تھے، اس لیے وہ نہیں لے سکتی تھی۔ خلیفہ خان کی نظریں اپنے پورے وجود میں دھنستی محسوس کر رہی تھی۔ نوشین سرخ چہرے سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے آئی تھی۔ خلیفہ خان کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اٹھے گا، اس لیے وہ اپنی چادر لپیٹے آئی تھی۔ دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی، اور اب وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ پلیز جائیں، نوشین نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ خلیفہ خان باہر نکلنے کے بجائے اندر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی اس کو آتا دیکھ کر۔ پلیز، وہ گھبراتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شاور کا پانی اسے چہرے اور وجود پر برس رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ میں نکاح اور شاہنواز خانزادہ اور خضر خان کے سین کو پورا کیا ہے۔ خلیفہ خان کی ایپیسوڈ میں آگے میں پورا دوں گی رومانٹک سا، یہاں پھر پورے سینز نہیں ہوتے تو بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے نہیں دیا۔ اچھا، میں نے پہلے والے ایپیسوڈ میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہاں ایپیسوڈ نہیں دوں گی، میں نے کہا تھا کہ میں یہاں بھی ایپیسوڈ دوں گی اور فیس بک پر بھی دوں گی۔ فیس بک سب ریڈرز نہیں یوز کرتے۔ اچھا جی، اور سین کٹ کرنے کا پوچھا تھا۔ خلیفہ خان کے بہت سے رومانٹک ایپیسوڈ دوں گی، ناراض نہ ہو۔ کل کی ایپیسوڈ پہلے کی طرح نہیں تھا، مجھے دیکھنا تھا کہ ڈیلیٹ ہوتا ہے یا نہیں۔ خیر، لائک اور کمنٹ جتنے زیادہ ہوں گے تو تبھی چینل ٹھیک رہتا ہے
یار لائک کرنے اور کامنٹ کرنے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔